کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سی بات جیسے کھانے پینے کی، اس میں زندگی کا کتنا گہرا سبق چھپا ہو سکتا ہے؟ آج کی ہماری بات شروع تو ایک پلیٹ سے ہوگی، لیکن یہ ہمیں ہمارے ذہن اور روح کی غذا تک لے جائے گی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک شہر سے، جہاں ایک عجیب و غریب افواہ نے ہر کسی کو پریشان کر دیا تھا۔ ایک ایسی خبر جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور سب کے دلوں میں خوف بٹھا گئی۔ اب ہوا یہ کہ شہر میں ایک افواہ پھیل گئی، اور افواہ بھی کیا تھی کہ ہوٹلوں میں گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ ہوٹل، ریسٹورانٹ سب کے سب ویران ہو گئے۔ شہر بھر میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اب ہوٹل والے بھی سخت پریشان۔ انہوں نے گاہکوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بڑے بڑے بینر لگا دیے کہ یہاں تسلی بخش بکرے کا گوشت ملتا ہے۔ ایک ہوٹل والے نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے آفر لگائی کہ بھائی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بکرا ذبح کروائیں اور پھر پکوائیں۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں میں خوف کس لیول کا تھا۔ اسی ٹینشن والے ماحول میں ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک ہوٹل میں ایک پروفیسر صاحب بیٹھے آرام سے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ان کا فون بجا۔ فون پر دوسری طرف ان کا بیٹا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی، پروفیسر صاحب کو شدید غصہ آ گیا اور وہ فون پر ہی چلا پڑے، ارے ننائی گدھے! اب آپ سوچیں، ہوٹل میں پہلے ہی گدھے کے گوشت کا خوف، اور وہاں یہ لفظ گدھا گونجا۔ بس لوگوں نے یہ سنا اور ایسی بھگدڑ مچی کہ پلک جھپکتے میں پورا ہوٹل خالی ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کی عجیب سی گھبراہٹ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، یہ تو تھا ایک واقعہ۔ اب ذرا اسی بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ شہر کے شور سے نکل کر ایک مسجد کے پرسکون ماحول میں چلتے ہیں۔ وہاں جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب ایک بڑی اہم بات سمجھا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو، ہمیشہ حلال اور پاک چیز کھایا کرو۔ کھانا صرف زبان کے چسکے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد تو جسم کو وہ طاقت دینا ہے جس سے عبادت کی جا سکے، اور اسی لیے کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں کیونکہ وہ ہمارے جسم اور روح دونوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور یہ بات قرآن پاک میں بھی کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ سورہ عبس کی آیت ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا پر غور کرے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک حکم ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس پر گہری نظر رکھیں۔ تو یہاں سے اصل سوال جنم لیتا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی جسمانی غذا کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ پاک ہے، حلال ہے، کہیں اس سے کوئی بیماری تو نہیں ہو جائے گی، سب چیک کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کی روحانی غذا کیا ہے؟ وہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو نظریات سن رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کو چیک کیا ہے؟ ہم جسمانی نقصان سے تو اتنا ڈرتے ہیں، کیا ہمیں روحانی نقصان کا کوئی ڈر ہے؟ اور یہیں پر وہ گدھے والی کہانی واپس آ جاتی ہے، لیکن ایک بالکل نئے معنی کے ساتھ۔ سوال سیدھا سا ہے، اگر ہم گائے اور بکرے کے گوشت میں فرق کرنے کے لیے اتنے محتاط ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جانے والے اچھے اور برے خیالات میں فرق کرنے کے لیے بھی اتنے ہی محتاط ہیں؟ تو یہ روح کی غذا ہے کیا چیز؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ علم ہے، وہ سوچ ہے، وہ کہانیاں ہیں جو تعلیم کے ذریعے، ماحول کے ذریعے ہمارے بچوں کی روح تک پہنچتی ہیں اور ان کی شخصیت بناتی ہیں۔ اور خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ کہیں روشن خیالی اور پروگریس کے نام پر ہماری اپنی بنیادوں کا، ہماری اقدار کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بکرے کا گوشت کہہ کر گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہو؟ چلیں، یہ تو ہو گئی مسئلے کی بات۔ اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف۔ خاص طور پر والدین اور اساتذہ کے لیے کچھ اہم سوالات ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال، جب بات بچے کی تعلیم کی آتی ہے تو سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے اور صرف 2 قدموں میں ہے۔ پہلا قدم، اسکول کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں، اور دوسرا قدم، استاد کا انتخاب بہت احتیاط سے کریں۔ بس یہ 2 چیزیں، اسکول اور استاد، یہی بچے کی پوری فکری اور روحانی زندگی کی بنیاد ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری سوال کی طرف لے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنے بچے کو ایک ایسے ادارے میں بھیج دیں جس کا ماحول ہی ٹھیک نہیں، تو کیا ہم پھر بھی یہ امید لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر اچھا انسان بنے گا، اچھے اخلاق والا بنے گا؟ جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے، نہیں، بالکل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ایک زہریلی زمین سے آپ میٹھے پھل کی امید نہیں رکھ سکتے،
اسی طرح غلط ماحول سے اچھی نسل تیار نہیں ہو سکتی۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، روحانی طور پر ہم بچے کو جو کھلائیں گے نتیجہ بھی بالکل وہی نکلے گا۔ ہمیں بس اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہم اپنے بچوں کو کھلا کیا رہے ہیں؟